السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے ہوں میں منظر شگری۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دو بڑی خبروں کی بات کریں گے۔ پہلی خبر جو ہے وہ کل گلگت بلتستان کابینہ کا جو اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی صدارت میں سکردو میں، اس میں گندم کے جو پرائس جس انداز میں بڑھائے گئے ہیں اس پر جو شدید رد عمل آ رہا ہے سوشل میڈیا میں اور اخبارات میں، اور جو ڈیجیٹل سائٹ پہ جو ہے مختلف لوگوں کا جو رد عمل آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو خبر ہے وہ آج جو ہے وہ جشن آزادی پولو کپ کا جو فائنل تھا وہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے اپنے نام کر لیا اور اپنے روایتی حریف جو ہے وہ NLI کو شکست سے دوچار کیا۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم آپ کی گفتگو کا جو ہے وہ کل کے کابینہ اجلاس میں 51 روپے پر KG جو ریٹ رکھا گیا ہے گلگت بلتستان میں گندم کا جو ریٹ رکھا گیا ہے، یہ غالباً ایک وہ زمانہ تھا جب 8.5 روپے کا پر KG تھا جو سبسڈائز ریٹ پہ مل رہا تھا آٹا گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو گندم مل رہی تھی۔ یہ غالباً ذوالفقار بھٹو سے جا کے اس کے بعد 2014 میں پھر ایک سبسڈی میں ختم کرنے کی بات آ گئی تو گلگت بلتستان میں بڑا شدید عوامی رد عمل آیا جب مہدی شاہ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد 2015 میں بھی جو تھا حفیظ الرحمان کی حکومت میں بھی بڑھانے کے خلاف، پھر خالد خورشید کی گورنمنٹ میں جب انیشلی اس کے ریٹ بڑھائے گئے تو پھر بھی عوامی رد عمل شدید انداز میں سامنے آیا تھا، مگر یکدم جو ہے اب یہ تین جو جماعتی اتحاد ہے جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، تحریک انصاف بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ چھتری سے اترے ہوئے لوگ بھی اس حکومت کا حصہ ہے، ان تمام لوگوں نے مل کے گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر جو گندم کے ریٹ کا جو بم گرایا ہے اس کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا میں بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے۔ لیکن حکومت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ پہلے تو جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی یا انجمن تاجران تھی گلگت بلتستان کی، ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، پہلے ان کو گروپوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے کل سکردو کے اندر کابینہ اجلاس میں کیا گیا اور غالباً بلتستان کے لوگوں کو یہ میسیج دیا گیا کہ ہمیشہ چونکہ بلتستان یا یاسین کے لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے گندم سبسڈی کے حوالے سے میدان میں آتے تھے، ان کو یہ میسیج دیا کہ دیکھیں ہم آپ کی سرزمین پہ آ کے جو ہے ہم یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو حقائق، اگر ہم حقائق کی طرف جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب گندم کے ریٹ بڑھانے کی بات آ گئی تھی تو اس وقت پہلے جب خالد خورشید کے زمانے میں بڑھائی گئی تو اس وقت حفیظ الرحمان نے بھی اس چیز کی حمایت کی تھی، اس کو اسلام آباد بلایا گیا، انہوں نے ایگری کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے امجد ایڈوکیٹ جو ہے ان کو پیپلز پارٹی کو بھی کہا کہ آپ نے بھی سائلنٹ رہنا ہے کیونکہ ہم PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ گندم کے ریٹ بڑھا رہے ہیں۔ اس کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ کل آ گیا اور عوام کے اندر اس وقت اگر سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا میں بہت بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے اور ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ جو گلگت بلتستان ہے، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو انڈس ریور سسٹم پاکستان کا جو سب سے بڑا ریور سسٹم ہے، جہاں سے ہم پانی کے پرووائڈر ہے، یہاں پہ لینڈ نہیں ہے، ایگریکلچر کی زمینیں نہیں ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاس، اور یہاں پہ اپنی زمینوں کو تباہ کر کے، اپنے پاسچر کو تباہ کر کے یہاں کے لوگ جو ہے پاکستان کے لیے واٹر سورس بنا ہوا، اور انڈس ریور سسٹم کا غالباً 75% جو ہے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ پانی جو ہے گلگت بلتستان پرووائڈ کرتا ہے، یہاں کے گلیشیئرز پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے، اور وہ ملک جو ہے اسی بیس پر ان علاقوں کو، ان پسماندہ علاقوں کو ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اس زمانے میں گندم کی سبسڈی دی گئی تھی، اور گندم کی سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کیا جا رہا ہے۔ بڑے پسماندہ علاقے ہیں، اگر ہم بات کریں چھوربڑ کے علاقے کی، ہم بات کریں شمشال کے علاقے کی، ہم چپرسن کے علاقے کی، ہم اندر بدسوت، مترمدان اور داریل تانگیر اور برست گزر میں ایسی ویلیز کی بات کریں جہاں پہ جو ہے لوگوں کو گندم بڑی مشکل سے دستیاب ہوتی ہے، بڑے فار فلنگ ویلیز ہے، تو وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو سفید پوش جو انسان ہے اس کو آٹا دستیاب نہیں ہے، کجا کہ ایک غریب جو دہاڑی دار ہے، جو مزدور ہے، جس کو کبھی مزدوری ملتی ہے، کسی دن مزدوری نہیں ملتی ہے، وہ آٹا کیسے خریدے گا؟
تو چونکہ ہمارے لوگوں کی جو ہمیشہ نظریں ہوتی تھی وہ ہمیشہ گندم اور آٹے کے اوپر ہوتی تھی کہ ایک ہی چیز ان کو سستا ملتا تھا، اگر اس سے 2 روٹیاں بنا کے 1 کپ چائے پی کے اپنا پیٹ پوجا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہوئی کہ ایک ایسی حکومت آئی جس نے ایک ایسی حکومت نہیں بلکہ اس حکومت کا جو حصہ ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، اور چھتری سے اترے ہوئے لوگ بھی ہے، مل کے یہ فیصلہ کیا، عوام دشمن پالیسی انہوں نے سامنے لائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رد عمل آ رہا ہے۔ یہ حقائق ہیں، حکمران جو بھی ہے وہ اپنے مزے کر رہا ہے اس وقت۔ اگر ہم بات کریں ایک وزیر کی، ایک جو گلگت بلتستان کے اندر بیٹھے ہوتے 6.5-7 لاکھ کیا تو ان کی عائشیاں ہوتی ہیں مزے کی، ایک وہ بندہ بھی ہے جو 6 سے 7 ہزار روپے بمشکل دن کی دہاڑی دن کی 6 سے 7 ہزار روپے مہینے کی دہاڑی کماتا ہے، مہینے کی ٹوٹل اس کی آمدنی ہوتی ہے، تو وہ انسان کیسے گزارا کرے گا؟ تو ان پہ ہم ڈیلی K2 کی جانب سے ہم ان تمام وزراء، ان تمام پارٹیز کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنا موقف آ کے بیان کرے۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی آئے، نون لیگ بھی آ جائے، تحریک انصاف کے وہ لوگ جو حکومت میں شامل ہیں وہ بھی آئے اور اپنا موقف واضح کرے عوام کے سامنے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ کرپشن تو یہ روک نہیں سکے، کئی انکوائریز ہو گئی، کئی ہزار بوریاں ایک ساتھ غائب ہوئی، اس کی انکوائریز تو آج تک منظر عام پہ نہیں آئی، ہمیشہ انکوائریز تو دبتی رہی، کرپشن کا راستہ روک نہیں سکے، لیکن انہوں نے عوام کے اوپر جو ہے یہ جس طریقے سے انہوں نے بم گرایا، اس کا حساب میرے خیال میں آنے والے دنوں میں احتجاج یا دوسری تحریک کی شکل میں، آج کی بھی اطلاعات ہیں، لوگ جو ہے وہ رابطہ مہم میں ہے ایک دوسرے سے، اور مختلف لوگ جو ہے پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، رابطہ مہم شروع ہو چکی ہے، اور وہ گندم سبسڈی اور گندم کی قیمتیں جس حساب سے بڑھائی گئی اس حوالے سے اپنا اگلا لاہی عمل طے کر رہے ہیں۔ دوسری ایک خبر کی جو ہم نے بات کی سپورٹس کے حوالے سے، گلگت بلتستان کا قومی کھیل ہے پولو، فری اسٹائل پولو، آج اس کا چونکہ جشن آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے فائنل پولو تھا، وہاں شہید پولو گراؤنڈ جو آرمی نے ایک اچھا سا ایک پولو گراؤنڈ خوبصورت سا بنا کے جو ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ کے حوالے کیا، وہاں پہ اس کا میچ ہوا، اور پہلی بار جو ہے وہ NLI کی ٹیم جو ہمیشہ جشن بارہ میں پچھلی 2-3 مرتبہ جو چیمپئن تھی، اس کو ان کی جو روایتی حریف ہے گلگت بلتستان سکاؤٹس نے ایک بڑے سنسنی خیز اور خوبصورت مقابلے کی میں جو ہے وہ 5-6 کے سے شکست دے دی، اور اس طرح جو گلگت بلتستان سکاؤٹس ہے اس نے جشن آزادی پولو کپ اپنے نام کر لیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر کسی وقت کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔